السلام علیکم۔ مزید نعت اور احادیث کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نعت اور احادیث آپ تک پہنچتی رہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور اور بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں بدر کی لڑائی میں میدان میں لڑنے والوں کی صف میں کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے دائیں اور بائیں جانب انصار کے دو کم عمر لڑکے ہیں۔ مجھے خیال ہوا کہ میں اگر قوی اور مضبوط لوگوں کے درمیان ہوتا تو اچھا تھا کہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کر سکتے۔ میرے دونوں جانب تو بچے ہیں، یہ کیا میری مدد کر سکیں گے؟ اتنے میں ان دونوں لڑکوں میں سے ایک نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، چچا جان، تم ابو جہل کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں پہچانتا ہوں، تمہاری کیا غرض ہے؟ اس نے کہا، مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوں گا کہ وہ مر جائے یا میں مر جاؤں۔ مجھے اس سوال اور جواب پر تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے نے یہی سوال کیا اور جو پہلے نے کہا تھا وہی اس نے بھی کہا۔ اتفاقاً میدان میں ابو جہل دوڑتا ہوا مجھے نظر پڑ گیا۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ تمہارا مطلوب جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال کر رہے تھے وہ جا رہا ہے۔ دونوں یہ سن کر تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے ایک دم بھاگے چلے گئے اور جا کر اس پر تلوار چلانی شروع کر دی، یہاں تک کہ اس کو گرا دیا۔ یہ دونوں صاحبزادے معاذ بن عمر بن جموع اور معاذ بن غفران ہے۔ معاذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں سے سنتا تھا کہ ابو جہل کو کوئی نہیں مار سکتا، وہ بڑی حفاظت میں رہتا ہے۔ مجھے اسی وقت سے خیال تھا کہ اگر میں اس کو ماروں گا، یہ دونوں صاحبزادے پیدل تھے اور ابو جہل گھوڑے پر تھا۔ صفوں کو درست کر رہا تھا جس وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور یہ دونوں دوڑے تو گھوڑے سوار پر براہ راست حملہ مشکل تھا، اس لیے ایک نے گھوڑے پر حملہ کیا اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کیا، جس سے گھوڑا بھی گرا اور ابو جہل بھی گرا اور اٹھ نہ سکا۔ یہ دونوں حضرات تو اس کو ایسا کر کے چھوڑ آئے تھے کہ اٹھ نہ سکے اور وہیں پڑا تڑپتا رہے، مگر معاذ بن افرا ان کے بھائی نے اور ذرا ٹھنڈا کر دیا کہ مبادا اٹھ کر چلا جائے، لیکن بالکل انہوں نے بھی نہ نمٹایا۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل ہی سر جدا کر دیا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے اس کی ٹانگ پر حملہ کیا تو اس کا لڑکا اکرمہ ساتھ تھا۔ اس نے میرے مونڈے پر یعنی کہ میرے کندھے پر حملہ کیا، جس سے میرا ہاتھ کٹ گیا اور صرف کھال میں لٹکا ہوا رہ گیا۔ میں نے اس لٹکے ہوئے ہاتھ کو کمر کے پیچھے ڈال لیا اور دن بھر دوسرے ہاتھ سے لڑتا رہا، لیکن جب اس کے لٹکے رہنے سے وقت
دقت ہونے لگی، وقت مشکل سے گزرنے لگا، میں نے اس کو پاؤں کے نیچے دبا کر زور سے کھینچا اور کھال بھی ٹوٹ گئی جس سے وہ اڑک رہا تھا، اور میں نے اس کو اتار کر پھینک دیا۔ محترم عزیزو، یہ صحابہ کرام کے واقعات کا مقصد محض سننا نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کی مشکلات کو دیکھ کر اور اپنی زندگی کے اندر سکون کو دیکھ کر ہم اپنی زندگیوں کے اندر صحابہ کرام جیسی عادات کو لے کے ایسے اخلاق لے کے آئیں جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے، اور ایسا جذبہ ہو کہ جیسا جذبہ صحابہ کرام کا دین کی خاطر ہوا کرتا تھا۔ اگر ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مبارک طریقوں کے مطابق، اللہ جل شانہ کے احکامات کے مطابق، صحابہ کرام کی جد و جہد کی، دین کے اندر محبت میں جد و جہد کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر ان اعمال کو لے کر آئیں گے تو اللہ جل شانہ ہماری زندگیوں میں بھی ہمیں جنت کی اللہ پاک بشارت نصیب